السلام علیکم مائی کیوٹ بٹرفلائز، میرا نام منتہا ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شادی ایک شادی نہیں بلکہ تماشا بن گیا ہے، ایک جوڑا نہیں پوری فلم شوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک نیور اینڈنگ سیریز کی طرح۔ اور ربیکہ خان کی شادی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ 1 سال پہلے یہ شادی شروع ہوئی تھی لیکن ابھی تک جو ہے اس کے فنکشنز مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ ہر ایونٹ پر نئے کپڑے، نئی انٹری، نئے سین اور نئی لوکیشن، اور سب سے بڑھ کے نیا دکھاوا۔ کہ شادی واقعی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہاں صرف دکھاوے کی اس جنگ میں ہم پستے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں لوگ خوش کم ہیں اور شو آف زیادہ کرتے ہیں، جہاں محبت کم ہے اور لائٹس، فوٹوگرافرز، ڈرون شاٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ایونٹ ختم ہوتا نہیں اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک فوٹو شوٹ ختم نہیں ہوتا دوسری لوکیشن، ایک ڈریس بدلتا نہیں دوسرا ڈریس آ جاتا ہے، اور ہماری عوام وہ یہ سب دیکھ کے کیا سوچتی ہے؟ بس یہی کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے۔ ان انفلوئنسرز کو یہ بات اچھے سے سمجھنی ہوگی کہ عوام وہ نہیں کرتی جو ان کو صحیح لگتا ہے، بلکہ وہ کرتی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ چاہے صحیح ہے چاہے غلط۔ ہزاروں لڑکیوں کے باپ اپنی عزت بچانے کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر اتنی لیوش شادیاں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ انہیں کوئی بات نہ کرے۔ کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا اور ہمارے انفلوئنسرز نے شادی کو ایک مقابلہ بنا دیا ہوا ہے۔ کپڑے اچھے ہوں تو واہ واہ، سادے ہوں تو کنجوسی۔ لوگوں نے اصل میں شادی کا اصل مقصد ہی بھلا دیا ہوا ہے۔ جب وہ عوام ہماری ایسی شادیاں دیکھتی ہے نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، مینز اتنی بڑی شادیاں ہم نہیں کر سکتے، یا شاید ہم ان سے کم ہیں، یا شاید ہم ناکام ہیں۔ لیکن اصل میں ناکامی یہ سوچ ہے، نہ کہ سادگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ربیکہ خان نے اپنی شادی پہ بے بہا پیسہ لگایا ہے یا وہ بہت سارے ایونٹس کری ہے، ٹھیک ہے اس کی پرسنل چوائس ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عوام ہے اس کو آئیڈیلائز کرتی ہے، اس کے لاکھوں فالوور ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور جب ایک فیمس انسان بار بار دکھاوا کرے نا تو اس کی عوام ٹرینڈ نہیں دیکھتی، مینز وہ صحیح غلط میں فرق نہیں کرتی، بس مقابلہ شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ربیکہ خان کے پاس تو وسائل تھے لیکن ہر لڑکی کے باپ کے پاس نہیں ہوتے، ہر گھر میں کروڑوں روپے نہیں ہوتے۔ اور آج کل کا سب سے خطرناک وائرس کمپیریزن ہے، یہ دل میں خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے اور ساری خوشی کو کھا جاتا ہے۔ ان سب کو دیکھا دیکھی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ڈریس بنوائیں گی، ہم بھی اس ڈیزائنر کا لہنگا بنوائیں گے، ہم بھی اس پارلر سے تیار ہوگی، اور ان سب کے چکروں میں باپ کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے ساری، اس کا ایک پوری عمر کی جو سیونگز ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں اس کو چلتا کہاں جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے دین نے سادگی میں برکت رکھی ہے، محبت میں خوبصورتی رکھی ہے، دکھاوے میں نہیں۔ نکاح تو چند لمحوں میں ہو جاتا ہے، ایک کلمہ، 2 بات، تھوڑا سا میٹھا اور زندگی جڑ جاتی ہے آپس میں 2 لوگوں کی۔ بس اتنی سی کہانی ہے شادی کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب تک بڑھا چڑھا کے 15 ایونٹس نہ کیے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شادی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی بھی اور ملک میں شادی کو اتنا لیوش طریقے سے دکھایا جاتا ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ایک دن کا شو آف زندگی بھر کے سکون سے زیادہ اہم ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شادی دکھاوے کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا نام ہے، پیار کا نام ہے، 2 دلوں کے جڑنے کا نام ہے، نہ کہ ڈبل گاؤن، ٹرپل ویڈیو شوٹس اور ہارٹ بریکر انٹریز کا نام ہے۔ ربیکہ خان یا وہ جیسی بھی شادی کریں ٹھیک ہے، انہیں مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ان کے پاس کیا ہے اور آپ کے پاس کون سی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو دیا ہوا ہے، کیونکہ سادگی میں سکون ہے، دکھاوے میں نہیں۔ یہ بس چند لمحوں کی واہ واہ ہے اور عمر بھر کا بوجھ، یقین مانے عمر بھر کا بوجھ ہے، اور کامیابی کو اپنے معیار پہ ناپے نہ کہ دوسروں کے دکھاوے پر۔ ربیکہ خان کی شادی تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کے اثرات نہیں ختم ہوں گے، ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جیونوں میں باقی رہ جائیں گے اگر ہم نے عقل نہ کی تو۔ سادگی میں محبت ہے، دکھاوے میں مقابلہ ہے۔ سادگی میں سکون ہے اور دکھاوے میں کشمکش۔ سادگی میں اللہ نے رحمت رکھی ہے اور دکھاوے میں نفس کی غلامی۔ سادگی وہ دولت ہے جو ہر گھر کی دسترس میں نہیں ہے، جس میں سکون ہے، خوشی ہے، جس میں خدا کی رحمت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امی کہتی ہوتی تھی، بیٹا شادی ایک دن کی ہے، زندگی ساری عمر کی ہوتی ہے۔ شادی سمپل ہو تو زندگی بھر سکون ملتا ہے، شادی دکھاوے والی ہو تو زندگی بھر قرض ملتے ہیں۔ ان انفلوئنسرز نے تو اپنی شادی پہ جتنے بھی پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، زیادہ تر اسپانسر چیزیں ہوتی ہیں، چاہے ان کے ڈیزائنر لہنگے ہو، چاہے ان کے وینیوز ہو، چاہے ان کے جیسی بھی انٹریز ہو، کھانا شانا ہر چیز اسپانسر ہوتی ہے، لیکن عوام کو تو فل پرائز پے کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی۔ اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان بنائیں اور شادی کو خوبصورت بنائیں، لیکن اپنی اوقات میں رہ کے اور اپنی ہر رب کی حد سے باہر نہ جائیں، کیونکہ شادی شوٹ نہیں ہے، زندگی ہوتی ہے۔
اب اگر آپ اس کے کمپیریزن میں ارشد شریف کی بیٹی کی شادی دیکھیں تو بالکل سنت کے مطابق سمپل ایک مڈل کلاس آدمی بھی جو کر سکتا ہے اس کی طرح، کوئی شو آف نہیں، کوئی وینیوز نہیں، کوئی انٹری نہیں، کوئی کھانے کا شوٹ نہیں کہ یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، نہ کوئی ڈیزائنر کپڑے، کچھ بھی نہیں، سادگی سے نکاح، مہندی برات، پتہ نہیں مہندی بھی کیا ہے کہ نہیں، برات اور ولیمہ، چنندہ سے مہمان، اور جو ایک سنت طریقہ ہے اس کے مطابق شادی مکمل۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ چند ایونٹس یا سنت کے مطابق یا سادگی سے بھی شادی مکمل ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا دکھاوا کریں، آپ بڑھا چڑھا کے چیزوں کو دکھائیں، بتائیں، ڈیزائنر کپڑے پہنیں، برانڈیڈ چیزوں کو استعمال کریں، اچھے سیلون سے تیار ہوں یا لیوش وینیوز آپ بک کروائیں، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جلد از جلد یہ جو سیریز ہے ویڈنگ کی یہ ختم ہو۔ خیر یہ ختم ہو بھی جائے تو آگے ان کی دعوتوں کی سیریز شروع ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد ان کے پاس سیریز نہیں ختم ہو سکتی، یہ ہمیں ہی عقل کرنی پڑے گی، ہمیں ہی چھوڑنا پڑے گا ان کو فالو کرنا، اندھوں کی طرح فالو کرنا۔ ٹھیک ہے آپ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں ان لوگوں کو، لیکن ان کو کاپی کرنا یا یہ کہنا کہ جیسا انہوں نے کیا ہم بھی ویسا کریں گے، یا جیسا لہنگا انہوں نے پہنا ہے ہم بھی ویسا لہنگا پہنیں گے، یہ بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر کریں اور اس میں خوش رہیں، کیونکہ قسمت سے زیادہ تو آپ لے نہیں سکتے، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کو بے سکون کرنے سے بہتر ہے کہ جو ہے اس میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ شکر ادا کرنے سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں، یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے، خوشیاں دے، رحمتیں نازل فرمائے آپ پہ، اور ہم سب کو دکھاوے سے بچ کر سادگی سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔